بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی روانگی کی، میں پہنچنے کی خبر دے رہا ہوں جی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ماسکو پہنچ گئے جی۔ ان کے استقبال سے متعلق میرا کوئی ٹاپک نہیں کہ کس طرح استقبال کیا جا رہا، لیکن یہ ہر لحاظ سے غیر معمولی دورہ ہے روس کا۔ اس کی پہلے سے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، باقاعدہ وزارت خارجہ کی سطح تک پر کہہ دیا کہ ایران کے صدر کو ریسیو کرنے کے لیے اور ان کے اس 2 دن کے دورے پہ ان کے ساتھ کون کون سے معاملات اور کس طرح وہ جو پروٹوکولک وے ہے کسی سربراہ مملکت کو ریسیو کرنے کا، اور کس طرح ایران کے لیے وہ ایکسٹرا آرڈنری اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو ادھر میں بتاؤں گا ایکسٹرا آرڈنری اڈاپٹ کیا کیا گیا، یہ کوئی عام دورہ نہیں ہے، اس کا وزارت خارجہ یعنی وزیر خارجہ جس کا خود اعلان کر رہا ہو، تو ہر لحاظ سے یہ غیر معمولی دورہ ہے۔ اور ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایران اور روس کا آپس میں اب تک اشتراک کہاں کہاں اس پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے وزٹ کو لینا ہے جب میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کے اوپر امریکہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر چکا ہے۔ اس پیرائے پہ آپ نے اس کو لینا ہے۔ جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک بہت بڑے میزائل تجربے سے کم نہیں ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ روس، اور روس پہ جانے سے پہلے ایئرپورٹ پر انہیں کچھ خطاب کیا، وہ آپ کو میں نے بتانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل بتانی ہے کہ کس پیرائے پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران نے اب مشرق کی طرف اپنا پاور بینک بنانے کا مکمل طور پر نہ صرف ارادہ کر لیا بلکہ اس سلسلے میں اسٹرانگ فٹ پر اس کی حمایت کے لیے قدم اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین نے 4 روز پہلے میں نے آپ کو بتایا ایرانی وزیر خارجہ چین پہنچے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ ایران کے ساتھ اب اس معاہدے کے اوپر مکمل دستخط ہو چکے ہیں۔ اب ایران اور چین کے درمیان کاروباری شراکت، چین نے تیل لینا اور ایران سے، اور بدلے میں ایران کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے۔ یعنی اب انویسٹمنٹ جب ہو جاتی ہے نا ایک دوسرے ملکوں میں اور اربوں ڈالر کی، اور چین کے حوالے سے طرف سن لیں تو 1 روڈ 1 بیلٹ کا حصہ ایران بن چکا ہے۔ تو اب ایران کا دفاع اب صرف ایران کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایران کے پاس پہلے بھی بہت سے ایسے فیکٹر تھے جس کی بنا پر ایران اتنا تڑتا ہے یا اکڑتا ہے دنیا کے سامنے، یا یورپی ممالک یا امریکہ کے سامنے اکڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس ملک کا کنٹریبیوشن ایران کے اس طرح تنتنے کے ساتھ کھڑے ہونے میں، اس میں رشیا شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا جی، چین اور روس اور ایران کا تعلق کوئی آج کا نیا نہیں ہے۔ عرب سپرنگ کا آپ نے نام سنا، میں جلدی سے لے کے چلتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ تعاون ہے کیا۔ عرب سپرنگ میں امریکا نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اندر سے شورش برپا کر کے مختلف اسلامی عرب ممالک کو کے اندر جمہوریت کے نام پر تختے الٹے، جس میں عراق شامل ہے، جس میں لیبیا شامل ہے، جس میں مصر شامل ہے، اور یہ ساری باؤنڈری، یہ تمام یہ وہ ممالک تھے جو اسرائیل کے مخالف کھڑے ہوتے تھے جا کے، ٹھیک ہے۔ پھر کئیوں کو اتنا نیوٹرل کر دیا، میں اردن وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا تیونس وغیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر سکت ہی نہیں رہی۔ پھر بحرین اور یو اے ای جیسے ممالک کے اندر عرب سپرنگ نہیں تو ابراہیم اکارڈ کے طور پر ان کو بالکل نیوٹرل اور ٹھنڈا کر دیا اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے ساتھ، تو اب یہ اسرائیل کے حق میں ہی ہو گئے۔ اس دوران ایک واحد ملک تھا، وہ تھا شام، سیریا، جس کے اوپر تمام عراق کی طرح ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے الزام لگائے گئے کہ یہاں کیمیکل ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اپنی پبلک کے علاوہ، پبلک کے اوپر، اور اس طرح کی اتنے الزامات لگا کے سیریا کے اوپر، شام کے اوپر چڑھائی کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پر اپنی فوجیں اور ملٹری بیس تک اس بنا کے اوپر امریکہ نے ادھر لگا دی اور بنا دی۔ اور جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا تھا، 2012 کی بات کر رہا ہوں، میں نے وہ آپریشن خود بھی جا کے فزیکلی کور کیا ہوا تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اب پوری دنیا اور اسرائیل کے بیچ میں جو واحد ایک یہ کہتے ہیں نا گلے کی ہڈی یا وہ کانٹا ہے جو سیریا، اب یہ بھی بالکل نیوٹرلائز ہونے لگا، بالکل ختم ہونے لگا، عرب سپرنگ کا یہ حصہ بننے لگا۔ تو 2 طاقتیں بیچ کے اندر انوالو ہوئی، جس کی بنا پر آج تک
امریکہ کو واحد جس ملک میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی نا وہ شام ہے. چاہے اس کے کہ نہیں تو بشار الاسد کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل، امریکہ، یورپی ممالک کے خلاف کچھ رزسٹ کر سکتا. بالکل بھی ایسی طاقت نہیں تھی، بالکل ایسی طاقت ہی نہیں. پھر باغی ڈالے، داعش ڈالے، آئسس ڈالا، کیا کیا امریکہ نے اس کے اندر ڈالا کہ کسی طرح یہ کر دیں. لیکن دو ملک یکجان دو قالب بن کے، ایران اور روس، ان دونوں نے مل کے سیریا کا دفاع کیا پوری دنیا کے سامنے. اتنا آپ کو میں نے آپ کی میموری بتا دی، آپ کو اتنا تھا. اس کے بعد بیچ میں بہت سے ایسے مواقع آئے. آپ نے کو اس پیرائے پہ دیکھ لیں کہ ویانا کے اندر اس وقت جوہری معاملات چل رہے ہیں. ایران کی ساری سائڈ اگر کوئی لے رہا ہے، دو ایٹمی طاقتیں، ایک روس لے رہا ہے اور ایک چین لے رہا ہے. اس پیرائے پہ آپ نے دیکھ لیا. یہ دوسری چیزیں، اکتوبر کے مہینے میں آرمی چیف جو ہیں ایران کے، جنرل باکری، انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا اور وہاں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں، جس کے بعد میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور اس کو بی بی سی کیا کہہ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑی چیزیں ذرا میں اس کے ساتھ بتا دوں، پھر ابراہیم رئیسی صاحب نے جو خطاب کیا وہ بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں بی بی سی کی خبر آپ کے ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں جی، اور اردو میں ہی، اس لیے مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر خبروں کی صداقت وہ ہے نا کہ مجھے ایران کیا کہہ رہا ہے اس دورے پہ، مجھے روس کیا کہہ رہا ہے. دنیا جو کہہ رہی ہے وہ تو کیا ہی کہہ رہی ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ روسی میڈیا کہہ رہا ہے بی بی سی کے مطابق کہ جنرل باکری کے دورے نے آج سے شروع ہونے والے مذاکرات کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ اس وقت یہ قیاس کیا گیا تھا کہ تہران کو روسی ہتھیاروں کو فروخت دونوں رہنماؤں کے ایجنڈے کا اہم جزو ہے. جی ہاں، ایران روسی ہتھیار خرید رہا ہے، S-400 اور Su-35 ایروسپیس. یہ ساری چیزیں میں بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. روس کی مطابق تہران روس سے شیر فلینکنز، Su-35SE لڑاکا طیارے اور S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے کا خواہاں ہے، جس پہ ہم ویڈیو ایک مہینہ پہلے بنا چکے ہیں کہ یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے. یہ سب کچھ فائنل ہو گیا ہے. ایسے ابراہیم رئیسی نہیں جا رہے، کچھ فائنل کرنے نہیں جا رہے. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک فارمیلٹی ہے سگنیچرز کی، یہ وہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مزید ایک بڑی زبردست چیز بتاتا ہوں، بلکہ ادھر ہی بتاتا ہوں. یاد رکھیے گا، ملکوں کے سربراہی دورے ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتے ہیں، لیکن پارلیمان سے خطاب کا حق نہ ایسے ملک کے سربراہ کو دیا جاتا ہے کہ جہاں ریلیشن انکنڈیشنل ہو جائے. یعنی بس وہ کہتے ہیں نا یکجان دو قالب ہو جائیں. جس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہم نے دیکھا کہ چین کے سربراہ نے خطاب کیا، پاکستان یعنی کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے ریلیشنز میں. پاکستان کی پارلیمنٹ سے ترکی کے سربراہ نے خطاب کیا ہوا. جی ہاں، ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں ابراہیم رئیسی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہے. ولادیمیر پوٹن سے تو ملاقات ہے، انہوں نے رشین پارلیمنٹ سے خطاب کرنا جس کا نام ہے دوما، DUMA. یہ خطاب 2 دن کے ان کے وزٹ کے اندر شیڈول ہے. تو آپ ابراہیم رئیسی کو کوئی عام وزٹ نہ سمجھیں. بیچ میں سے تمام حجاب روس نکالنا چاہ رہا ہے امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، مزید کیا کہتے ہیں جی؟ MiG-29 اور MiG-35 اور 25 Su-24M کے حملہ ور طیاروں کے استعمال، مرمت اور ماڈرنائزیشن نے ایران کے ساتھ موجودہ معاہدے میں توسیع پر رضامندی کا اظہار کیا جی. اور روس کے فوجی مبصر سرگئی کہہ رہے ہیں کہ بائیں بازو کی ایک قوم پرس ویب سائٹ نے 4 جنوری کو لکھا تھا کہ امکان ہے کہ جنرل باکری پہلے ہی کسی بہت اہم چیز پر متفق ہو چکے ہیں، ورنہ رئیسی اب خود اتنا طویل سفر کیوں کرتے؟ عربوں کے نئے معاہدوں پر دستخط کرنے کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. یہ بی بی سی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے غیر معمولی ہے. اب ذرا میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو خبر بتا دوں کہ ایرانی میڈیا کیا کہہ رہا جی. ایران رشیا کریٹ ریجنل سیکیورٹی، پریس ٹی وی ہے. پریونٹ یونیلیٹرلزم سیز پریزیڈنٹ رئیسی. کیا کہہ رہے ہیں؟ جانے سے پہلے خطاب کے دوران انہوں نے کہا ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی said ایران اینڈ رشیا کریٹ سیکیورٹی ان دا ریجن اینڈ پریونٹ یونیلیٹرلزم ایکسپریسنگ ہوپ دیٹ دس وزٹ ٹو بی ماسکو could be a turning point of a bilateral relation. یہ ایک سربراہ مملکت ایرانی صدر جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے رشیا کو میسج دے رہا ہے. نہ صرف رشیا کو میسج دے رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو میسج دے رہا ہے. کیا بولا؟ ایک اور جملہ، خطاب ان کا بہت بڑا تھا، صرف چھوڑا سا ایک پیراگراف لے لوں. Undoubtedly, Ibrahim Raisi said,
Undoubtedly, we have good relation with all our neighbors, particularly Russia, and given the political, economic, and trade relation between the two countries in various fields, that trip can be turning point in improving all our cooperation with Russia. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اتنی آپ کو سمجھ آ گئی. اب دوسری ایک چیز سن لیں, بس جلدی سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. ویانا میں ایران کے مذاکرات, ٹھیک ہے جی. یو اے ای کے اندر حوثیز اٹیک, اسرائیل کی دعوت کہ ہم یو اے کی سیکیورٹی سنبھالتے ہیں اور اپنی فوج کو احکامات نفتالی بینٹ کا دینا, یہ اس پیرا کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ امیر متقی کا ایران کا دورہ, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ایران کو بڑے بھائی کا کریکٹر پلے کرنے جا رہا ہے. اس امیر متقی کے دورے کے بعد ابراہیم رئیسی کا رشیا کا دورہ, یہ ساری چیزیں عکاس ہے اس بات کی کہ خطے میں جو پاور بینک ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا. میرے پاس یہ خبر بھی ہے کہ ایران نے وہ جو ڈیم ہے نا اس کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے افغانستان کو, یہ ابراہیم امیر متقی کے دورے کے دوران. یعنی ہر لحاظ سے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں. بائیلیٹرل کارپوریشن, یہ انہوں نے بولا. امپلیمنٹیشن آف جوائنٹ پروجیکٹس, یہ انہوں نے بولا ابراہیم رئیسی صاحب نے. ٹریڈ فیلڈز, یہ انہوں نے بولا. امپورٹنٹ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, یہی افغانستان ہے نا. امریکہ اور یورپی ممالک کا اثر و رسوخ ہے نا. سیریا میں تو پہلے ہی مل کے لڑ رہے ہیں یہ لوگ امریکہ کے خلاف. اب دوسرا محاذ, اس پہ کیا کرنا ہے. S-400 آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. S-35 جو ہے جہاز, Su-35SE آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں روس ہی مدد کر رہا ہے ایران کی. جو ایران آئے دن آربٹ کے اندر ایک نیا میزائل بھیجتا ہے نا, یہ سب وہی مدد کر رہا ہے. اچھا بہرحال شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد تو خیر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا معاملہ, کیونکہ رشیا وہ میجر ووٹ تھا پاکستان اور چین کے علاوہ جنہیں شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کو مستقل ممبر گردانا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں, پلیز ضرور شیئر کریں. چینل دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.